الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کا یہ انتہائی خوبصورت اور بھرپور اجتماع حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس کے عنوان سے زیر صدارت و سیادت جانشین کے حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانشینی کا حق ادا کرنے والے پیر سلطان العارفین صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور آپ جتنے سامعین و حاضرین ہیں، خواتین و حضرات، اور ہوا کے دوش پر جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے موضوعات آج عرس پاک کی اس مجلس میں ذکر ہوئے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ زخرف چیپٹر 43 کی ورس نمبر 32، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کیا یہ رحمتوں کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ جو نعمت نبوت ہے جس پر وہ حسد کرتے ہیں، یہ تو بہت بلند عرفہ و اعلیٰ شان ہے. دنیا کی جو معاش کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل، روزی کے مسائل، گزر بسر کے مسائل، وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو ہم نے بعض پر درجوں میں، فضیلتوں میں فوقیت دی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے خدمت گزار ہو سکیں، ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت وہ سارا کچھ جو وہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، اس موضوع پر آنے سے پہلے ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محفل کی، ہر مجلس کی اور ہر گیدرنگ میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اسے بیان کیا جانا چاہیے کہ آج غزہ میں جو صورتحال ہے، جو مسنگ پرسن ہیں 8,000، انہیں ملا کر مور اور لیس 35,000 پیپل، 35,000 کے قریب جام شہادت نوش کر چکے ہیں. 70 to 75% ان شہید ہونے والوں میں بچے ہیں یا عورتیں ہیں. اور یہ اقوام عالم کے ضمیر پر ایک تماچا ہے کہ آج 21ویں صدی کے اس مہذب اور ماڈرن معاشرے میں 35,000 کے لگ بھگ افراد بشمول مسنگ 70% بچے اور عورتیں جام شہادت نوش کر چکی ہیں، مگر اب تک ان پر بارود کی برسات روکنے والا کوئی نہیں ہے، سیز فائر کی آواز سننے والا کوئی نہیں. اور مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب تاریخ کے صفحات پلٹتا ہوں، جن کو ہسٹری سے کوئی شغف ہے
تو یہاں اسی فلسطین کی سرزمین پر یروشلم پر ایک عظیم سلطنت قائم کرنے والی 3 شخصیات، ایک طالوت اور دوسرے جلیل القدر پیغمبر اور حکمران حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ہسٹری سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ طالوت نے جب پہلی یونائٹڈ حکومت قائم کی 1020 بی سی میں قائم کی، اور تقریباً وہ مورلیس ہسٹوریکلی 20 سال تک چلی. پھر اس کو اپنے عروج تک پہنچانے والے جسے کنگ ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام 1000 سے 961 تک مورلیس 40 ایئرز تک اس سلطنت کو پھر آگے عروج بخشنے والے. اور پھر ان کے بعد وَعَلَّمْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، پھر رب کائنات نے انہیں بیٹا سلیمان عطا کیا تھا. ایسے عظیم فرما روا جن کی فرما روائی اور بادشاہی انسانوں پر نہیں، حیوانوں پر، چرندوں پرند پر، یہ سب ان کے دربار میں حاضر ہونے والے، جس کا ذکر مختلف مقامات پر قرآن نے کیا. 961 سے 921 بی سی، یہ سارا بی سی ہے. ہم 2013 میں بیٹھے ہیں، تو چلے تقریباً 3000 سال کے لگ بھگ یہ ہسٹری ہے. اتنی عظیم سلطنت کو جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے قائم کیا، ہسٹوریکلی ان میں بڑے نشیب و فراز آئے، مگر 2 ایسی ڈسٹرکشن ہیں جنہیں آج تک تاریخ بیان کرتی ہے. 2 مرتبہ یہ شہر تباہ ہوا، 2 مرتبہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، یہاں کے رہنے والوں کو ذبح کیا گیا، یہاں کے رہنے والوں کے بچیوں اور عورتوں کو غلام بنایا گیا، اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مکمل تباہ کیا گیا. پہلی تباہی کرنے والی پیریڈ بابلونین دور کے بخت نصر تھے، جنہوں نے 587 بی سی، یہ بھی بیفور کرائسٹ کا واقعہ ہے، جب اس نے حملہ کر کے، اب یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ان یادگاروں کو تباہ کرنے والے، اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے اور اس ٹیمپل کو ہیکل سلیمانی کو بھی گرانے والے، اس دور کا جو بابلونین کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد دوسری مرتبہ مختلف نشیب و فراز سے گزر کر جب دوبارہ یہ شہر مکمل تباہ ہوا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچائی گئی، تو وہ 70 یعنی تقریباً 700 سال کے لگ بھگ کے عرصے کے بعد دوبارہ پھر ایک رومن جنرل آیا، ٹائٹس جسے کہتے ہیں، ٹیٹوس اس کے مختلف تلفظ ہیں. اس نے اس رومن جنرل نے دوبارہ جب اس شہر پر حملہ کیا تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب لوگوں کو ذبح کیا، بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا اور وہاں کے زندہ بچ جانے والوں کو غلام کیا. تو وہ جو بابلونین میں ایکسائل ہوا تھا، درمیان میں ایک پیریڈ ایسا آیا جب پرشین ایمپائر کے سائرس دی سیکنڈ، یا جسے خسرو دوم کہتے ہیں، اس نے دوبارہ یہاں آباد کیا تھا. اور 515 وہ پیریڈ ہے جب ہیکل سلیمانی دوبارہ آباد ہوا تھا، مگر یہ رومن جنرل نے دوبارہ اسے تباہ کیا. اس شہر نے بڑی بڑی تباہی کے مناظر دیکھے، مگر آج 1948 کے بعد جو ظلم فلسطین کے رہنے والے فلسطینیوں پر ہوا کہ انہیں اپنے گھروں میں ان کے گھروں کو مسمار کر کے 15,000 کے قریب ذبح کیا گیا، 7.5 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کیا گیا. اور جب کبھی فلسطین کی سرزمین پر موجودہ ہسٹری میں کوئی فائٹ ہوئی ہے، کوئی انارکی پھیلی ہے، سب سے زیادہ اس کی پرائس پے کرنے والے یہاں کے رہنے والے فلسطینی مسلمان رہے ہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ پورا فلسطین، خاص طور پر غزہ اور ویسٹ بینک کا علاقہ، یہ خون میں ڈوبا ہوا ہے. 1948 میں اپنے علاقے کھونے والے، 67 میں اپنے علاقے کھونے والے، آج اپنے وطن میں بے وطن ہے، اپنے وطن میں بے وطن ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے صفحات ہمیں بتاتے ہیں کہ قوموں کو نہ ذبح کر کے شکست دی جا سکی ہے، نہ قوموں کے مذہبی مقامات کو تباہ و برباد کر کے کبھی شکست دی جا سکی ہے، نہ قوموں کو غلام بنا کر کبھی
بلین 6.6 بلین کی بمبارمنٹ ہوئی تھی. 6.6 بلین کی بمبارمنٹ یعنی ڈالر اتنا خرچہ ہوا, لیکن 6.6 بلین سے سوائے تباہ کرنے کے, ہلاک کرنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا. ایک تو ہم سیز فائر کا اس مجلس میں مطالبہ کرتے ہیں. Are you all agree with cease fire or not? کیا آپ سارے مطالبہ کرتے ہیں سیز فائر کا کہ نہیں؟ آج کے یہ اجتماع مسلمانوں کا یہ نمائندہ اجتماع علماء کا مشائخ کا اعلان کرتا ہے کہ ہم اقوام عالم کے ان بارضمیر قوموں کے ساتھ کھڑے ہیں جو فوراً بغیر کسی شرط کے سیز فائر کا مطالبہ کرتے ہیں. اب آتا ہوں دوسری بات کی طرف, اگرچہ وقت نہیں لیکن وہ بات ضروری ہے, آج کے موضوع سے متعلق ہے. مجھ سے پہلے بہت سارے علماء نے کہا, کئی علماء نے کہا, بہت سارے مسائل کا ذکر کیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے کہا مجھے فلاں سے تکلیف ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات ہو گئی. تو میں انہیں کہتا ہوں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی, ہمیشہ اس کو پہلے پیش نظر رکھیں. آپ کہتے ہیں فلانا کہتا ہے کہ فلاں کی بات کسی کو اعلیٰ حضرت کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, فلانا یہ کہتا ہے, فلانا یہ کہتا ہے, آپ ان کو روتے ہو. اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. کبھی سورہ زخرف اٹھا کر دیکھیں کہ کائنات میں سب سے حسن کا پیکر, وَالضُّحَىٰ چہرے والا, وَاللَّيْلِ زلفوں والا, أَلَمْ نَشْرَحْ سینے والا, وَمَا يَنطِقُ عَنِ دہان والا, جس جیسا خدا نے نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ صبح قیامت تک کوئی آپ جیسا آ سکے گا. نورانی چہرہ مصطفیٰ کا موجود ہے, اور وہاں پر وہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغام جو محمد بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ پیغام حق ہے تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرما اگر یہ کلام حق ہے تو ان دو بستیوں کے عظیم لوگوں پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ عظیم کون وہ سمجھتے تھے؟ مفسرین نے فرمایا کہ مکہ میں ولید بن مغیرہ جس کو ریحانۃ القریش کہتے تھے, وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ پیغام حق ہے اور خدا کا ہے تو نعوذ باللہ محمد پر اترنے کے بجائے مجھ پر اترنا چاہیے. اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں خیال تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے اور خدا کا پیغام ہے تو طائف کے قریتین عظیم, طائف کے عروہ بن مسعود پر کیوں نہیں اترا؟ یعنی آپ آج کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے, کوئی نئی بات ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں ارے جو حسد میں جلتے ہیں, جن کی عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے, جن کے عقیدے میں زیغ آ جائے, جن کی فکر میں کجی آ جائے, وہ سامنے جمال محمد مصطفیٰ ہو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. مگر رب کائنات نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. جواب بھی دے دیا انہیں, ارے تم حسد کی آگ میں جلنے والوں, تم خیال کرتے ہو اعلیٰ حضرت کا لقب تمہیں کیوں نہیں ملا, مجدد الفسانی کا لقب تمہیں کیوں نہیں ملا, شیخ العالم کا لقب تمہیں کیوں نہیں ملا, جانشین شیخ العالم کا منصب تمہیں کیوں نہیں ملا. ارے حسد میں جلنے والوں, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. یہ رب کی دین ہے, جسے خدا چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. تم حسد میں جلتے رہو گے, بغض میں جلتے رہو گے, عداوت میں جلتے رہو گے, وعدے کرتے رہو گے, طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہو گے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. رب کائنات نے فرمایا یہ میری سنت ہے, قیامت تک میرے بندوں میں کسی کو گدھا بنا کے رکھوں گا, کسی کو اس کا بادشاہ بنا کے رکھوں گا, کسی کو غنی بنا کے رکھوں گا, کسی کو اس کا فقیر بنا کے رکھوں گا, کسی کو مانگنے والا بنا کے رکھوں گا, کسی کو داتا بنا کے رکھوں گا. کوئی حسد میں جلتا رہے گا, مگر میں نیریا کی پہاڑیوں پہ بسنے والے علاء الدین کو شیخ العالم بنا دوں گا. کوئی جلتا رہے گا, مگر میں ہند میں اپنے شیخ احمد سرہندی کو مجدد الفسانی بنا دوں گا. کسی کو جتنی بھی تکلیف ہو, کوئی چاہے یا نہ چاہے, میں کسی اس کے شہزادے کو شیخ العالم کے جانشین بنا دوں گا. اس لیے یہ نئے مسئلے نہیں ہیں, ان سے پریشان نہ ہوا کرو. یہ جھگڑے پرانے نے, طریقے پرانے نے.
دورے مصطفیٰ تو عرص تو پہلے بھی چلتے آ رہے ہیں. گل یہ نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ہوندا ہے تے ہوندا رہے گا. گل یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. بندے نے یہ سوچنا ہے کہ بے انہاں نالا جڑے حسد چلتے ہیں یا انہاں نالا جڑے رب دی دیتی ہوئی نعمت دے نال چلتے ہیں, تے جڑے حاسدین نال نے انہاں نو حسد والی جماعت مبارک ہوئے. جڑے رب دی عطا تے شکر کر کے انہاں نال نے انہاں نو انہاں دی سنگت مبارک ہو.